بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ سرکش اور گناہ گار لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سے کچھ نام تو ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بھی پیش کیا، اور کچھ لوگ تو سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے خدائی تک کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ لوگ حق قبول کرنے سے منکر رہے۔ انہی سرکش اور گمراہ لوگوں میں ایک بہت بڑا نام مصعب بن ولید کا ہے، جسے دنیا آج فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھنے والے فرعون کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرعون کی طاقت کا اعتراف کیا، فرعون کے حکم پر شیطانوں نے پیشاب کی بارش کیوں کی، فرعون پہلی بار خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا بولا، اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوری زندگی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کس شخص کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ ایمان لے آیا۔ فرعون جو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی نہیں ڈرا تھا، تو پھر یہ پراسرار شخص کون تھا جسے دیکھ کر فرعون ایمان لے آیا؟ یہ سب دلچسپ معلومات آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کے جانیں گے، لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جب قدیم مصر دنیا کا مرکز ہوا کرتا تھا اور یہ دنیا کا سب سے خوشحال اور ترقی یافتہ خطہ تھا۔ اس ملک پر حکومت کرنے والے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جس فرعون کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا اصل نام مصعب بن ولید تھا، جس کا زمانہ حیات تقریباً 1500 قبل از مسیح کے آس پاس کا بنتا ہے۔ فرعون کا ذکر تینوں الہامی کتابوں میں ہے، یہی وجہ ہے کہ فرعون کے متعلق مختلف تاریخ ملتی ہے۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ فرعون نسل در نسل بادشاہ تھا، جبکہ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ مصر فرعون کا آبائی وطن نہیں تھا اور یہ ایک مہاجر کی حیثیت سے مصر میں آیا تھا اور محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ یہ مصر کے قبرستانوں میں بطور گورکن اپنی خدمات دیا کرتا تھا۔ یہ اتنا سخی تھا کہ جو بھی کماتا اپنے یاروں دوستوں پر لگا دیتا۔ اس کی نیک نامی، سخاوت اور شہرت اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ وہ مصر کے حکمرانوں تک پہنچ چکی تھی اور یہ شاہی دربار تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فرعون مصر کے عوام میں اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ مصعب بن ولید بادشاہوں کا بیٹا تھا یا بادشاہت تک پہنچا، قطع نظر اس سے۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو یہ ایک ظالم حکمران کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے اپنی ریاست کو خوشحال بنانے اور اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عوام پر نئے نئے ٹیکس لگا دیے، لیکن فرعون کی سرکشی کی حد اس وقت ہو گئی جب اس نے ایک دن خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مصر کے بڑوں کو اپنے دربار میں جمع کرنے کے بعد فرعون نے ایسے الفاظ کہے جن کی قرآن میں بھی شہادت ملتی ہے۔ فرعون نے کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ فرعون کا رعب و دبدبہ تو پہلے ہی مصر کی عوام پر تھا، اور اس اعلان کے بعد مصر کے لوگوں نے اسے خدا ماننے میں بالکل بھی دیر نہیں لگائی اور فرعون کو بطور خدا سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں مصر میں جادو اپنے عروج پر تھا اور فرعون کے دربار میں جادوگروں کی اچھی خاصی حیثیت تھی۔ فرعون انہی جادوگروں کی مدد سے اکثر و بیش شیطانی حرکات کر کے اپنے خدائی کے ثبوت کو پیش کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بار مصر میں قحط پڑ گیا اور بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے لوگوں میں فاقہ کشی عروج پر پہنچ گئی۔ پوری ریاست سے لوگ فرعون کے آگے پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں، اور تم کیسے خدا ہو جو اپنی آنکھوں سے مصر کو اجڑتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ بادلوں کو حکم دو کہ بارش برسائیں اور ہماری خشک سالی ختم کریں۔ بھرے دربار میں فرعون نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ آج رات اچھی خاصی بارش ہوگی جس سے مصر کا قحط ٹوٹ جائے گا۔ مصر کے لوگ اپنے خود ساختہ خدا پر یقین کرتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ فرعون نے انہی درباری جادوگروں سے مدد مانگی اور بارش برسانے کے لیے کہا۔ جادوگروں نے شیطانوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ بارش برسائیں۔ ان شیطانوں نے رات کے اندھیرے میں آسمان پر بلند ہو کر اپنا پیشاب کیا۔ جب مصر کے لوگوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ان کی زمینیں پہلے سے بھی زیادہ بنجر ہو چکی تھیں، جس پر وہ لوگ دوبارہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے اور اپنی تباہی اور بربادی کی مزید شکایت کی۔ اس پر فرعون بولا، میرا جتنا بس چلتا تھا میں نے چلا لیا۔ اس واقعے سے مصر کے لوگوں میں فرعون پر اعتماد اٹھنے لگا اور فرعون کے خلاف بغاوت پیدا ہونے لگی۔ فرعون نے اپنی خود ساختہ خدائی کو برقرار رکھنے کے لیے
عام عوام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کسی کی جان لینے کے لیے بہت عبرتناک رویہ اپنایا کرتا تھا، اور وہ ایسا کرتا تھا کہ جب جس کی جان لینی ہوتی تھی اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بڑی بڑی کیلیں ٹھونک دیا کرتا تھا، پھر ایک بہت بڑے پتھر کو اس شخص کے اوپر گرا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس شخص کا کچومر نکل جاتا۔ فرعون کی طرف سے یہ سزا اتنے لوگوں کو دی گئی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرعون کو کیلوں والا قرار دیا، اور فرعون کی طاقت اور ظلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور سمود جو تراشتے تھے چٹانیں وادی میں، اور فرعون میخوں والے، یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں، پس کرتے تھے اس میں بہت فساد، تو برسا دیا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ یہ قرآن پاک کی سورت فجر ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو خبردار کیا تھا کہ ان سے پہلے بھی بہت طاقتور اور گمراہ قومیں تھیں جنہیں قوم عاد اور سمود کہا جاتا ہے، جو لوگ بہت طاقتور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا اور اسے میخوں والا قرار دیا۔ ان آیات کریمہ کا مقصد مکہ والوں کو پہلے لوگوں کے بارے میں بتانا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور طاقتور لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ ایک رات فرعون نے اپنی خدائی کے خاتمے کا خواب دیکھا۔ اس نے اپنے درباری جادوگروں سے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت مشتعل ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس مختصر سے زمانے میں بنی اسرائیل میں 1.25 لاکھ کے قریب بچے ذبح کیے گئے۔ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والی بچیوں کو چھوڑ دیتا لیکن بچوں کو قتل کروا دیتا، لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت اور دانائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور خود فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے والی عظیم ماں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 برس کے ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی طور پر 2 معجزے عطا کیے گئے، ایک معجزہ آپ کے اعضاء کا جبکہ دوسرا معجزہ آپ کے ہاتھ مبارک سے متعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے راستے پر بلایا لیکن فرعون مسلسل انکار کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور فرعون انہیں بزور طاقت کچلنا چاہتا تھا۔ دونوں فریقین ایک بار اپنی اپنی تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آبی گزرگاہ تھی جسے پار کرنا دونوں فریقین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک اس آبی گزرگاہ پر مارا تو اس میں سے رستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر وہاں سے بخیر و عافیت گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو گزرتا دیکھ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن پانی کے عین بیچ پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پانی آپس میں پھر سے ملنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا راستہ ختم ہو گیا۔ علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اعضا مبارک مار کے پانی میں راستہ بنایا تھا وہ بحیرہ احمر ہے۔ پانی کے آپس میں جاری و ساری ہونے کی وجہ سے فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا۔ اب فرعون کو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک خوفناک شکل میں دکھائی دیے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس قدر خوفناک شکل میں آئے تھے کہ پوری زندگی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون انہیں دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی فرعون اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور فرعون کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی، اسی لیے فرعون کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے دردناک طریقے سے فرعون کی جان کنی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تمہاری لاش کو باہر نکالیں گے اور تمہیں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ فرعون کی لاش کچھ عرصہ پانی میں رہنے کے بعد پانی سے باہر آئی لیکن وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ فرعون کی اس لاش کو محفوظ کر لیا گیا جو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یوں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنا ایک وعدہ پورا فرما دیا۔ زندگی بھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون آج ایک تابوت میں بے بسی کی مثال بنے ہوئے ہے۔ جو کبھی خود کو خدا کہتا تھا آج اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ فرعون کا یہ بدبودار اور لاغر جسم اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی خدا وہی ہے جو اس جیسے خود ساختہ خداؤں کا یہ انجام کرے۔ اللہ حافظ۔